صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم نحمده ونصلي على حبیب النبی الکریم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عالی دربار عالی شان میں سر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات جو تھے وہ دنیا کی اعتبار سے امیر نہیں تھے، لیکن ہر نبی کو سجدے کی سعادت حاصل تھی، ہر نبی کو شکر کی سعادت حاصل تھی، ہر نبی کو صبر کی توفیق تھی. یہ وہ صفتیں ہیں جو انسان کو امیر بناتی. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی چیز کا سوچ لیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، وزارت ہے، گھر ہے، تو یہ امیر ہے، یہ معاشرے کا کامیاب انسان ہے. لیکن جب وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ گاڑی ادھر رہ جاتی ہے، وہ گھر ادھر رہ جاتا ہے، وہ رشتے ادھر رہ جاتے ہیں، ایون یہاں تک کہ کپڑے بھی ادھر رہ جاتے ہیں. اس آدمی کے پاس کچھ نہیں جاتا. اگر اس آدمی کے پاس کچھ جاتا ہے تو اس کا عمل ہے. تو مطلب یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے اعمال شرط ہے، مادی چیزیں شرط نہیں. انبیاء علیہ السلام کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، شہرت یہ چیزیں نہیں تھی، مگر سجدے تھے، اعمال تھا، مضبوط کردار تھا، قول کے سچے تھے، معاف کرنے والے تھے، ذاکر اور شاکر تھے. آج ہمارے یہاں دنیاوی چیزیں بہت ہیں. مسلمانوں کے پاس دیکھ عرب ملک کتنے امیر ہیں، سارے عرب ملک کتنے امیر ہیں، ساری آسائشیں ہیں، تیل ہے، سارے ذخائر اللہ نے دیے ہیں. لیکن آج عرب ممالک اور مسلم ممالک جو دور ہے وہ اللہ کے دین سے دور ہے. وہ مخلوق کو دیکھ کے جیتے ہیں. ہر بادشاہ کو یہ ڈر ہے کہ یہ کرسی مجھ سے چلی جائے گی، اگر میں لوگوں پر شریعت نافذ کروں تو کرسی چلی جائے گی، یہ ان کا ڈر ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا ہمارے اکابر اسلاف جتنے تاریخ میں گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی، جتنے بھی تاریخ میں بڑے بڑے گزر بادشاہ، سب نے کیا کیا؟ شریعت کے لیے جستجو کی، ساری دنیا کی پرواہ چھوڑی. تو آج بھی کئی سو سال بعد سلطان محمود غزنوی کا قبر جب کھولا گیا رحمت اللہ علیہ کا، تو جو علماء اور بزرگان دین لے گئے اس کے مزار پر، زلزلے سے جب لحد کھل گیا تو جا کے اس کے داڑھی کے بال آج بھی گیلے تھے. اس کے داڑھی کے بال آج بھی گیلے تھے. 800 سال بعد قبر کھل گیا یار. بعض کہتے 400 سال، جتنے بھی ہے، 100 سال، 200 سال، 300 سال. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ یہ مقام اللہ نے اس کو اس لیے نہیں دیا تھا، یہ مقام اس لیے دیا تھا کہ وہ علماء کی بہت عزت کرتے تھے اور مدارس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، ہر طالب علم کی بہت قدر کرتے تھے. ہر طالب علم. ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ میں بہت حملے کیے، جنگ فتح نہیں ہوتا. حضرت نے قمیص دے دی اور کہا جہاں کہیں بھی تمہیں شکست ہو رہی ہو، یہ قمیص پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنا اور یہ کہنا اس قمیص والے کی لاج رکھنا. انہوں نے ایسا کیا، جنگ فتح ہوا، تشریف لائے. حضرت نے کہا کیا مانگا؟
کہتے جی کڑا ہو کیا، میں نے مانگا فتح دے دے. انہوں نے کہا خدا کی قسم تو ساری دنیا پر حکومت مانگتا، اللہ ساری دنیا کی حکومت عطا کر دے. صحبتوں کا یہ اثر ہوتا ہے، دنیا کا ڈر، چیزیں نکل جاتی ہیں. ہمیں بعض دفعہ دنیا کی چیزیں بڑی سخت لگتی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. میری شادی تھی نا تو میرے پاس ظاہری کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ نہیں تھا. اتنا کچھ نہیں تھا نا کہ جب تاریخ رکھا گیا میری نکاح کا تو میرے پاس بمشکل 20 روپے تھے. گھر آیا، والد صاحب نے کہا پلسترے کریں گے، کسی نے کہا یہ کریں گے، کسی نے کہا وہ کام بھی کریں گے، کسی نے کہا یہ بھی کریں گے. موسیٰ استاد کو اس بات کا علم ہے. یعنی میرے پاس ایک جوڑے کے میرے پیسے بھی نہیں تھے، گھر والوں کے لیے تو اسباب اور سارا کچھ بھی نہیں تھا. تو میں جب اس دور کو اور اس دور کو سوچتا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا اللہ نے سب کچھ دیا. اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور اسی یقین کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے. آج جو پوری دنیا کے مسلم ممالک اور مسلمان اتنی بڑی طاقت ہو کر پریشان ہے وہ ہے اللہ کی ذات سے غیر یقین، اللہ کی ذات پر یقین نہ رہا. بیٹا اگر نالائق ہو بھی تو باپ انکار نہیں کرتا، چاہے جتنا بھی نالائق ہو باپ کہتا ہے خیر نالائق صحیح لیکن ہے میرا بیٹا. مسلمان جتنا بھی کردار سے گر جائے اللہ اس کو کسی صورت نہیں چھوڑتا، مگر مسلمان نے اللہ کے در کو چھوڑا. مخلوق سے مانگنے میں خوشی ہے، مخلوق کے در پہ جا کے کڑے ہونے میں اس کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. خالق کے دروازے پر پڑے رہنے سے اس سے انتظار نہیں ہوتا. سامنے کے انسان ہے، وہ کہتے ہیں ادھر بیٹھو میں آتا ہوں. یہ ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں 1 مہینے بعد چلو پیسے دے دوں گا تیرا کام ہو جائے گا. ہم 1 مہینہ بے غم ہو گئے کہ جی مجھے کہا ہے بھائی، مجھے کہہ دی 1 مہینے بعد پیسے دے دوں. ہمارا سارا غم ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ اس انسان نے جس کا سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں میں 1 مہینے بعد تمہاری مدد کروں گا. کیا 1 مہینے بعد؟ ہمارا سارا غم ادھر اتر جاتا ہے کہ جس کے سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں. اور پورے قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور اور فرقان حمید اور 160 کی کتابیں اور صحائف، سب میں اللہ نے بار بار وعدہ کیا ہے، ہزاروں بار کہا ہے کہ جو میرے در پہ آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اس پر یقین نہیں ہے. جس نے پوری کائنات بنائی، جو کسی کا محتاج نہیں، اس کے وعدے پر یقین نہیں. ایک ادنا انسان جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس پر یقین ہے. اس نے کہہ دیا بھائی میرا کام ہو جائے گا. اور وہ رب کہتا ہے جو تہ دل سے دل اور دماغ لے کر میرے دروازے پر آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کا کام ہو کر رہے، اس کا بندوبست ہو کر رہے. کبھی اس نیت سے کڑے ہو جائیے کہ اللہ مجھے یقین ہے آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، پھر آزما کے دیکھ لو. چھوڑتا ہے کہیں چھوڑ، کبھی نہیں چھوڑے گا. رب کعبہ کی قسم جو مدد انبیاء کے ساتھ ہوگی وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی. ہم نبی نہیں ہیں لیکن اس رب کے ماننے والے تو ہیں. ہم کردار کے کچے ہیں، وہ تو قول کا سچا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح مدد ہوگی. میں ایک مزید آپ کو ایک مثال لکھتا ہوں، ابھی آپ حیران ہو جاؤ گے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، میں اس پر کئی سالوں سے سوچ رہا ہوں. لوگوں کے دلوں میں ڈالا، آگ لگائی، ابراہیم کو اٹھایا. لوگوں کے دلوں میں ڈالا کس نے کہ آگ لگاؤ؟ یہ نفرت کس نے ڈالی؟ اب لوگوں کے دلوں میں ڈالا، آگ بھی لگاؤ، ابراہیم کو ڈالو اور اسی آگ کو پھر گلزار بھی بناؤ.
اسی آپ کو جنت کا ٹکڑا بھی بناؤ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو۔ صرف یہ بتایا کہ میں وہ ذات ہوں کہ میں زہر کو شہد میں بدل سکتا ہوں، میں تکلیف کو راحت میں بدل سکتا ہوں، بس یہ بتانا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی اٹل فیصلہ مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یقین کی کمزوری ہے، اور یقین کے لیے ہمارے پاس محنت نہیں ہے۔ ہمارے قابل کہتے ہیں کم از کم 2400 مرتبہ اللہ اللہ ضرور کہنا چاہیے، 2400 مریدین کے لیے کم از کم دن میں چاہیے تو یہ تھا 24,000 دفعہ، لیکن 2400 کم از کم جس نے بیعت کی ہے 2400، اور جتنے جتنے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ترتیب بنائیں گے۔ تو سارے اپنے دل کو کہو گھبرا مت، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم جیسے تیسے بھی ہے۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بچہ بہت زیادہ نالائق ہے، نافرمان ہے، کیا ہے، لیکن جب میراث تقسیم ہوتی ہے نا تو باپ کہتا ہے خیر یار بڑا نکب میں دے دو، ہے میرا۔ تو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ جیسا بھی ہے رب کہتا ہے میرا ہے۔ اسی امید سے کبھی مت جانا، اسی امید سے کب بھی مت جانا کہ وہ میرا سنے گا کہ نہیں سنے گا، اس امید سے جانا کہ اللہ تیرے در کے سوا تو کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی اور جگہ سے ملتا ہے وہ جگہ بتا دو، چلو ادھر چلا جاتا۔ کوئی اور جگہ ہے؟ اگر کردار کو دیکھا جائے کوئی نبی اس کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ نبی تو خود نبی بن نہیں سکتا، یہ تو رب کی عطا ہے۔ صحابی اپنے کردار سے صحابی نہیں بن سکتا، یہ رب کی عطا تھی، رب کا انتخاب تھا۔ اگر کردار پہ فیصلے ہوتے تو ہم سارے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو اس کے کرم پہ فیصلے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، نہیں ہوں گے نہیں انشاءاللہ، پریشان مت ہونا، بالکل اطمینان رکھ، اللہ میرے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے نا، بالکل نہیں گھبرانا، اللہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت ہے آپ لوگوں پر اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، قسم رب کعبہ کی چند دن کی ہوگی، ختم ہو جائے گی، یہ اللہ ختم کر دے گا۔ یہ تکلیف اس لیے نہیں آتی کہ تمہیں پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ تکلیف اس لیے آتی ہے کہ تم میری طرف مڑ جاؤ، مجھے مت چھوڑنا۔ کبھی کبھی آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے اور اس کو میسج نہیں کرتے تو وہ بار بار کالے کر لگ جاتی ہے، ولی یہ رسم نہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ اپنی یاد دہانی کرا رہی ہوتی ہے کہ میں کوئی تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ یہ بیماری، یہ تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، یہ پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں، مجھے بھولو مت، دوں گا بھی میں۔ دیا کس نے؟ ماں کے پیٹ میں کس نے دیا؟ کون سی پانی کی ضرورت ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، نہ کچن تھی، نہ واش روم تھا، نہ فیکٹری تھی، نہ وٹامن بی، نہ بی، نہ سی، نہ ڈی، نہ او، کیا کچھ تمہیں ضرورت تھی، اللہ ماں کے پیٹ میں تجھے پہنچاتا رہا، تیری ہڈیاں بناتا رہا۔ ماں کے پیٹ میں جب تجھے اللہ نے بنایا، تجھے تیری جو جو ضرورت تھی اللہ نے تجھے پہنچائی۔ ماں آنکھ نہیں کھاتی، تیرے ماں کے پیٹ میں تیری آنکھ بن گئی۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا، ہاں ماں کے پیٹ میں بچے کی اتنی اتنی ٹانگیں ہوتی ہے، تو چلو اتنی ٹانگیں تو اتنی تو ہڈیاں ہوگی، اتنی تو ہڈی ہوگی نا ایک بچے کی۔ تو یہ بتا ماں نے کبھی اتنی ہڈی کھائی ہے؟ پھر ماں کے پیٹ میں یہ ہڈی بنی کیسے؟ یہ بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ وہاں 5 مہینے بچہ سانس بھی لیتا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، واش روم کوئی نہیں، واش روم کوئی نہیں، تو بتاؤ اس کے اندر یہ رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اور پھر وہ گندگی کہاں جا رہی ہے؟ یہ نظام اس کے لیے بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو قصہ ختم۔
اس لیے یہاں پریشان مت ہو. یہ ظاہری اسباب، یہ چیزیں یہ ہو جاتی ہے، بس صرف تجھے متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے، تجھے بتانا ہوتا ہے کہ یہ تیرے بس میں کچھ بھی نہیں، یہ پورا نظام میں چلا رہا ہوں. اس لیے خود سے نکلو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی. اپنی ذات کی نفی کرو، میں کچھ نہیں، پورا کائنات کچھ نہیں، امریکہ، یورپ، یہ انگلینڈ، یہ ساری دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی. ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ بغداد گیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے، تو وہاں وہ خادم دوڑتا دوڑتا آیا، حضرت اس ہمارے ساتھی کو گلے لگایا اور کہا یار تم پاکستان میں درود شریف بہت پڑھتے ہو. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہتے اس مزار میں جب آپ آ گئے ایک رونق آ گئی، اس کا مطلب ہے تم پاکستان میں درود پڑھتے ہو. ایک عام آدمی جب یہ کہتا ہے، جبران بھائی گیا بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ، تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس نے گلے لگایا، کہتا ہے تیری اتنی استقبال ہو رہی ہے، یہ تو درود پڑھتا ہے. تو بتاؤ بھائی یہ ایک نظام ہے، پڑھ یہاں رہا ہے پہنچ کہیں اور ہو رہا ہے. اب یہ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. تو اس لیے لوگوں کے دل بھی بدلیں گے، اللہ ہی بدلے گا. اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو بھائی. عمران خان غریبی لائے گا، بٹھائے گا، کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایک رگ ٹیڑھا کیا، کچھ بھی نہیں کر سکے. نہ یہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ لے سکتا ہے. یہ سارا نظام چلانے والا اللہ کی ذات ہے. بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے. ڈریں گے نہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس آپ مخلص رہے اور یہ نیت کرے کہ ہم ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ. پھر ڈرو مت بھائی، انشاءاللہ سکون بھی تیرے، رزق بھی تیرا، ذکر بھی تیرا، ہر جگہ چرچا بھی تیرا ہوگا انشاءاللہ تیرا. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. افریقہ میں ایک بہت میرے دماغ سے اس جگہ کا وہ نام نکل گیا، وہاں ایک کلب تو وہ ایک گلوکار تھا افریقہ میں، غیر مسلم تھا. اس کے گھر اس کی شادی ہو گئی. اس نے کہا یار میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ یورپ میں لڑکیوں والوں سے نہیں کرتا. تو کسی مسلمان لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی. وہ بہت دیندار تھی، وہ اس کی بڑی خدمت کرتی تھی اور یہ گاتا تھا بہت زیادہ. تو یہ عرب کے شہزادی بھی جب کچھ گناہ کرنے جاتے تو ان کے ہاں جاتے. خدا کے کام دیکھو. اس لڑکی کی نے اس نے اس دن کہا کہ آپ ایسے بھی ہمارے مسجد سے گزرتے ذرا کبھی گھس لیا کرو. ایک دن عشاء کو یہ گھسا، بڑا مزہ آیا. یہ ہر روز کلب جاتا تھا اور صبح آتا تھا. ایک دن گھسا، اس نے بڑی اس کی خدمت کی، کوئی کسر نہیں کی. آج کل کی عورتیں کیا ہے، خدمت کر نہیں رہی ہے، شکایتیں شوہر سے لگا رہی ہے. زبان سے شوہر دور ہوتا ہے، یاد رکھو، خدمت سے قریب ہوتا ہے. یہ عورتیں سنی گی اس لیے بتا رہا ہوں. عورتوں کے لیے یہ آسان سا نسخہ ہے، اپنے شوہروں کے لیے خدمت کرو اور زبان چپ رکھو. تم شکر گزار بنو، اللہ اس کو تیرا غلام بنا دے. یہ آسان سا نسخہ ہے، وظائف کی ضرورت ہی نہیں. تمہیں جو شریعت نے کہا بس اس طرح تابعدار رہو، زبان سے ذاکر شاکر رہو اور اس کی ناشکری نہ کرو اور بیان نہ کرو. خدا کی قسم اللہ اس کو تیرا غلام بنا دے. یہ آسان نسخہ ہے. وہ عورت بھی ایسی تھی، صبر کرتی تھی. شوہر کو مسجد بھیجا، اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، مسلمان ہو گیا. کلب ایک دن نہیں گیا، 2 دن 3 دن. آج وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ کلب سب سے بڑا مدرسہ ہے. افریقہ کا سب سے بڑا کتب خانہ ہے. وہ نوجوان حرم آیا عمرے کے لیے. وہ عربوں سے تعلقات تھے اور وہ نے اس کی تو آواز بڑی پیاری ہے، خوبصورت گاتا تھا.
آیا انہوں نے کہا جی میں ایسے آیا ہوں ایسے عمرہ کرنے، مسلمان ہو گیا یہ ہوا۔ وہ گلوکار آیا، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ حرم شریف میں اس سے اذان دلوائی، بیت اللہ شریف، جس زبان سے وہ گاتا تھا اس سے اب رب کے گن گاتا ہے۔ پھر حافظ قرآن بنا، آواز بڑی پیاری تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ جب دل بدلتا ہے نا تو زمین سے اٹھا کے آدمی کو عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ دنیاوی حالات کے لیے یہ چلتے رہے گے، یہ حالات اللہ بدل لیں گے، بس آپ پر امید رہے۔ تھوڑا سا انسان کے اندر بعض دفعہ اللہ اپنی طرف موڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بعض ساتھیوں سے اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اکثر ساتھی کہتے ہیں جی کہ مجھ پہ آج کل گناہ کا بہت غلبہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ کا غلبہ، شہوت کا غلبہ، نفس کا غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے۔ آپ چند دن ذکر کریں آپ کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے گی۔ آپ جب گناہ چھوڑ دیتے، جو گناہ تمہارے دماغ میں بیٹھی ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، آپ نے چند دن وہ چھوڑی، آپ ایسے ٹیڑے پیڑے، آپ کی زبان کی تیور بھی بدل جائیں گے۔ آپ ہر جگہ جب بیٹھیں گے خلق نن سبادا کہیے اور خلق نن سبادا کہیے، یعنی اپنا آپ بنا کر پیش کرنا۔ تو اب مطلب ہے کہ آپ میں اکڑ آ گئی ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ جو سو ہوتے والا بیا بھائی پھر گناہ کر بیٹھے، پھر چپ رہ رہا۔ آپ چند دن ذکر کریں نا، آپ جب سیڑھیوں پہ چڑھیں گے نا آپ کا رنگ ایسا ہوگا، ہاں بھائی میں نے چند دن ذکر کیا ہے ایسے ایسے، اور جب گناہ کرتے ہو پہ پڑے پوڑوں تو سیدھے سے راکھی جی۔ اس لیے یہ جو کبھی کبھی یہ جو گناہ کا غلبہ آتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا بچنا بہت آسان ہے۔ زبان سے اکڑ نکالو، کردار سے چلنے سے اکڑ نکالیں گے ریشا۔ جو ہم کر رہے کس لیے کر رہے تو کس کے فضل سے کر رہے، تو ہمارا کمال ہی نہیں ہے۔ جا اپنا کام کرو، صحیح ہے۔ ہم جو بھی نیکی کریں گے یہ خود نہیں کہیں گے میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے ایسے ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایسے ہو رہا ہے، اللہ ایسے کروا رہے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ کوشش کریں گے، دعا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ دونوں جہاں کی خیر نصیب فرما، برکت نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، چہرے پہ نور، دل پہ اطمینان، بغیر گولیوں کی پرسکون زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ذاکر بنا، شاکر بنا، صادق بنا، صابر بنا۔ یا اللہ شفقت کرنے والا بنا دے، ظلم ظالم سے مخلوق پر ظلم ظالم سے، آہ اور بددعا سے، اور یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں خیر کا سبب بنا، خوشیوں کا سبب بنا، ہماری وجہ سے جتنی مخلوق کی دل آزاری ہوئی ہمیں معاف فرما، ہمارے آئندہ کے لیے ہمارے وجود کو خوشیوں کا سبب بنا دے۔ ربنا تقبل۔